bench of not less than 3 members. The bench is constituted. Yeah, I don't know if this judicial side or the administrative side. Taking that point further, I mean, whether at all these straight jackets about this administrative moving into judicial, probably the bard said it best. A rose by name would smell just as sweet. I would say, so whatever you call it. I would say reconsideration and order of your brother judge on judicial applications, if that can be considered as a part of procedure and practice, my lord, then just building on what Justice Munib has said in his opinion, why not appease as a part of procedural law? So, but that's my alternative. But let me come to my main argument, which is legislative competence as far as appeals are concerned. I rely on entry 55. And like Hassan Azhar Saab's judgment, where he relies on 175(2), the judgment authored by her ladyship Aisha Malik Sahiba has also relied on 175(2), read with entry 55 in the CCP judgment, which conferred an appeal to the Supreme Court. So, see, as pointed out yesterday, there is a difference between bringing an appeal to the Supreme Court as opposed to creating an appeal against an order of the Supreme Court. So when you are relying on examples where the appeal is coming to the Supreme Court, it's different. The whole the way of looking at the law and interpreting the law will be different. The question here is not about can this appeal come to the Supreme Court. It's about whether this appeal under 143 amounts to a creation of jurisdiction or whether it is the enlargement of the jurisdiction. I don't see how any of the issues that you are presenting have answered that particular question. These are two separate questions. Mr. Faisal, I mean, if the appeal comes through a statute or if the appeal comes through a statute like the Competition Act or the Elections Act or whatever, they are enlarging the jurisdiction of the Supreme Court. That is, either way, it goes directly into entry 55. One of the questions which was raised by Justice Ijaz was that if you create a new appeal, is this enlargement or this is, because enlargement would imply something being there that is being enlarged. But your ladyship's judgment includes within the term enlargement in para 62 of the CCP judgment 2021 CLD, that enlargement in creation of a new Can you give me the citation to? Sir, this is 2021 CLD 214 at para 62-64. But let me come back. Para 62 to 64. But let me come to, there are two parts to the objection which have been raised. The first part is, where does legislative competence come from? Which end do you rely on? The second part is the problem which your ladyship has raised, which is, what is the constitutional procedure to be adopted to confer this appeal? Whether it's through an ordinary statute or through a constitutional amendment. Let me deal with both objections separately. Let me first come to the objection of legislative entry and legislative competence. If I may draw your lordship and ladyship's attention to entry 50, kindly, it's quite a complicated entry. मैं अगर इसको जरा ब्रेक डाउन करके पढ़ लूं, अगर आप पढ़ते हुए ये एंट्री 55 को एक दफा दोबारा से पढ़ें, वही मैं पढ़ रहा हूं सर, आप उसमें you miss out on the jurisdiction powers of all courts. What do you mean? What is excluded then? अगर हम आपकी बात माने तो फिर तो आप, क्योंकि उसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है, तो आप उसकी हर चीज को इनलार्ज कर सकते हैं। वो आप बताएं, आप क्या समझते हैं इसके? और दूसरा इसमें इसी सवाल में अगर पढ़ते हुए टू सच एक्सटेंट एज एक्सप्रेसली ऑथराइज्ड, जी, इसके ये ऊपर के साथ पढ़ना है, नीचे के साथ पढ़ना है, कहां पढ़ना है? Let us read this entry. Jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court. Now let me stop here. Your lordship, ladyship, may just keep your eye on the word jurisdiction and power, because it will occur again, but in a different form. With respect to any of the matters in this list. Now, this of course is not relevant only to the extent that enlargement of jurisdiction and supplementary powers have to be understood by the first part. So it's a different thing which is being talked about in the second part when one is talking about the Supreme. Now, और अंडर से पढ़े ना, और अंडर जी जी, and
to such extent as expressly authorized by or under the Constitution. So this is the first condition, that if you want to legislate under this entry, then you need a conferment by or under the Constitution. So is it your argument that this by or under would bring in item 58? No, this is not. But there are two restrictions on this entry. It is not an open-ended entry. So you're saying that this, to such extent as expressly authorized, is to be read on the first part of the entry relating to the high courts and other courts, or to the Supreme Court? No, second or part. both? Second part. Second part. Yes. Okay. To the Supreme Court part. Okay. To such extent as is expressly authorized by or under the Constitution. Now, you need to seek this conferment of power from other provisions of the Constitution, either expressed by or necessary implication. But Entry number that power, 55 में Mr. Faisal ये जो दो लाइनें हैं ना, with respect to of the matters in the list, ये तो हो गया बाकी कोर्ट्स के लिए. ये तो कोर्ट्स के लिए हो गया, ये हमारे लिए से जो relevant शुरू हुआ वो फिर आगे सुप्रीम कोर्ट का तस्करा. जी अब सुप्रीम कोर्ट. हाँ चल, इसके मानी पे एक्सटेंट के. और इसमें जो express authorization, the words used are expressly authorized by the Constitution. Where do you get the express authorization from? Yes, We explain but that. it is by or under. That is critical. No. You see, express means express. No. It can't be implied. By- When it says express, then it has to be express. I'll You explain. can't read Let me implied just into it. explain the other two restrictions and then I'll come back to this. I am really enjoying your physical motions. It makes me a little dizzy, but I'm really Sir, I'm refreshing sorry, also. sir. I'm sorry. No, it's okay. I mean, it's just on the lighter side. If we stop him, we won't be able to argue. No. I just find very refreshing it. Sub Article 2 is the only exercise I get, sir. Sir, the first restriction is the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court. Now, your Lordship will see the difference between the first part and the second part. You can't legislate in relation to all matters in any way when it comes to the Supreme Court. It must be, there is a restriction involved. You have to justify the law as enlarging the jurisdiction of the Supreme Court. But expressly or But expressly, yes. वो बताएं वो कहाँ है. उसका क्या Sir, मानी मैं है? एक मिनट second part पढ़ लूं जी. And the conferring thereon supplementary powers. So it's not that you can legislate on any powers of relating to the Supreme Court. It should be a law that confers powers on the Supreme Court, supplementary. In addition to what is already mentioned. Ji? In addition to what is already there. Yes. So this is a way to protect the jurisdiction and the powers of the Supreme Court. That if the पावर दोनों है Parliament ना, एक तो enlargement का भी है. निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म सूबा बलूचिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान के निफाज की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से मुनक्किद होने वाले बलूचिस्तान एपेक्स कमेटी के 14वें इजलास में खुसूसी शिरकत करेंगे। बलूचिस्तान की निगरां सूबाई क़यादत से मैं उस पे आता हूँ प्रोसीजर। नहीं, ये जो कंपटीशन एक्ट ने अपील प्रोवाइड कर दी, जो सवाल ये है कि वेयर इज इट मेंशन्ड एक्सप्रेसली जरा देखिएगा इसी में जवाब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर, अगर आप देखिएगा इसी में जवाब 175(2) के तहत ही enlarge हुई होगी. जी अगर आप देखिएगा पैरा 62 it's the exact problem which her ladyship Justice Aisha Malik has dealt with, exactly the same. Para 62 is in 62 which page? 293. 293. सर पैरा 62 में मैं पहला पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा, अगर आप देखिएगा एंट्री 55 रिप्रोड्यूस्ड है, ठीक, उसके नीचे मैं पढ़ रहा हूं. There are two parts to entry 55. Have your lordships found? Yes. There are two parts to entry 55. The first part allows Parliament to legislate on the jurisdiction and powers of all court in respect to matters in the FLL, which is the Federal Legislative List. The Supreme Court has been excluded from this part, meaning that Parliament cannot legislate on the jurisdiction and power of the Supreme Court in
so far as the entries in the FLL. The second part of entry 55 deals with the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court of Pakistan and confirming of supplemental, sir please, confer supplemental powers as well. Article 175(2) of the Constitution states that no court shall have jurisdiction save as is conferred on it by the Constitution or by or under the law. Article 175(2) of the Constitution gives Parliament competence to confer jurisdiction on the court by or under a law. The question is, does this include the jurisdiction of the Supreme Court? When Article 175(2) is read with entry 55 of the first part of the FLL and Article 142 of the Constitution, Parliament is competent to make law enlarging the jurisdiction of the Supreme Court and conferring supplementary power, which is provided by the Constitution, by or under the Constitution, meaning that the constitutional jurisdiction of the Supreme Court of Pakistan cannot be taken away, but where the Constitution authorizes on jurisdiction, it can be enlarged. So these are the two question again is, judgment, has it been assailed before this court? Yes, yes. क्या हुआ उसका? No, it's not suspended. I think leave grant to me. इसे निकालिए, ये आप चेक कीजिए, ये इसके नंबर ले लीजिएगा, बता दें. Sir, मैं भी CCP को उसमें leave grant के लिए suspend नहीं. Is it unanimous or is it a unanimous judgment? Sir, on certain issues, on this issue, on this issue, all three agree. All three agree. Okay. On this issue, which is given at the last para of Her Ladyship's judgment, अगर आप वो भी देख लें, उन्होंने बताया किस पे dispute है, किस पे नहीं है. But Mr. Faisal, my problem with perhaps this judgment also, or otherwise, is that how do you pass this, the test of expressly authorized by or under the Constitution? So what I would understand from this is that somewhere in the Constitution it must expressly talk about enlargement of the jurisdiction. Not the enlargement. Not the enlargement. Enlargement and supplemental are restrictions. Apart from that, you cannot. But enlargement of the jurisdiction and supplemental powers is the restriction imposed on Parliament's powers when it legislates on the jurisdiction and powers of the Supreme. Let me just finish with this judgment. Can you tell us the background of this judgment? What had happened? Sir, Competition Act है उसकी वायरीज चैलेंज हुई थी, and one of the provisions which was challenged was that how can a direct appeal be provided from a statutory body through a statute? That was one of the questions. Sorry, come again. Sir, how can a direct appeal be provided to the Supreme Court through an ordinary statute? It was to the Supreme Court. Yes. And what is the legislative? Against? Sir, Section 44 of Competition Act. Against whose order? Sir, वो order होता है Competition Appellate Tribunal के order के. So, in the nature of a service type matter, direct to the Supreme Court. Direct to the Supreme Court. Election Act में भी है. But the question which was answered was one of legislative competence. कि कहाँ से power आता है? इसमें तो अगर आप देखें ज़िंदगी साहब, Article 185 में 185 में सिर्फ against चाहे वो स्टेट ऑफ इजराइल है, चाहे वो इंडियन फोर्सेस हैं, और खुल के हमें सपोर्ट करना चाहिए हक और सच का, और अमन का रास्ता निकालना चाहिए। और अमन का रास्ता तभी निकल सकता है जब उनको उनका राइट जो है ज़ायनिस्ट के खिलाफ, मैं किसी भी मज़हब को एक्सट्रीमिज़म से नहीं नथी कर सकती, हर मज़हब अमन सिखाता है, मगर मज़हब की बेसिस पे जिस तरह मुस्लिम पैलेस्टीनियंस को जिस तरीके से उनको एक्सटर्मिनेट किया जा रहा है, उनको एक्सिक्यूट किया जा रहा है, उनको मर्डर किया जा रहा है, उनका जेनोसाइड किया जा रहा है, वॉर क्राइम्स किए जा रहे हैं, ये वॉर फुटिंग पे इस काम को रोकना पड़ेगा। अगर ग्लोबल पावर्स इस वक्त नहीं सामने आएंगी इन एक्शंस को, और जिस तरह की ओपन थ्रेट्स इजराइल दे रहा है और वहाँ पे मस्जिदों को शहीद कर रहा है, कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही है, जिस तरह इंसानियत दफन की जा रही है, जब तक इसको रोका नहीं जाएगा और इसको टेबल पे रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, और पैलेस्टीनियंस की अपनी ज़मीन है,
غازہ ان کی اپنی زمین ہے جس کے اوپر قبضہ کیا اسرائیل نے, وہ آکیپائرز تھے, اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے ریزسٹنس فورسز نے جب ری آکیپائی کر دیا ہے غازہ کو وہاں پہ, اور اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم یہاں پہ کارپیٹ بامبنگ کریں گے, اسرائیل نیتن یاہو کہہ رہا ہے, اور یہاں پہ ہم لوگ ربلز میں تبدیل کر دیں گے. تو جس خوفناک صورتحال پہ یہ جا رہا ہے یہ وہی ہے جو مودی کر رہا ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر. تو ورسٹ ہیومن رائٹس کی جو باربیرزم, جو بروٹیلٹی اور جو اپریشن ہو رہی ہے, وہ دنیا کے اندر یہ دو سب سے اپریسڈ نیشنز ہیں, اور جہاں پہ کوئی انسان ہونا ہی سب سے بڑی سزا ہے. تو ان کے بھی جو پرزنرز ہیں, جو ان کے ساتھ وار کرائمز جو کیے جا رہے ہیں, اس کے اوپر میں بہت سیریس, کیونکہ یہ تو میری اپنی ذات کا ہے, جس طرح ہم کشمیر کی آزادی کی تحریک لیڈ کر رہے ہیں اس طرح پیلسٹینینز کی پرابلمز کو ہم سمجھ سکتے ہیں, اور اس کے لیے بھی کچھ لائے عمل میں اپنی طرف سے پرائم منسٹر کو بھی تجویز کروں گی, اور اپنی پرسنل کیپیسٹی میں بھی جو ہے انٹرفیتھ ہارمنی کی اس وقت بہت ضرورت ہے. انٹرفیتھ ہارمنی اور پیس ایکٹیوسٹ کی ڈیلیگیشن جائیں, چاہے وہ ایجپٹ جائیں جہاں وہ زخمی سارے وہاں پر آئے ہوئے ہیں, چاہے غازہ میں کسی طریقے سے سیف انٹری کرائی جائے, وہاں پہ لوگوں کو فرسٹ ایڈ پرووائڈ کی جائے, ان کو ایئر ڈراپنگ آف فوڈ سپلائیز کرائی جائے. وہاں پہ بالکل ہی لائٹ ساری بند ہے, وہاں پہ ایک اندھیرا ہے, وہاں پہ جس طریقے سے ربلز میں تبدیل کیا جا رہا ہے, وہاں پہ ڈیمالش کی جا رہی ہیں ان کے گھر, ان کی بلڈنگز, ان لوگوں کو جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ 21st سینچری ہے, اتنا خوف آتا ہے جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اس وقت. تو اس لیے اس کے اوپر میں جتنے بھی دنیا بھر میں اپیل کرتی ہوں ہیومن رائٹس کے جو ایکٹیوسٹ ہیں, جو پیس کے ایکٹیوسٹ ہیں, کہ خدایا ہم لوگ پیس کے لیے اپنے ہاتھ سے ہاتھ ملا کے ہم لوگ نکلیں اور امن کے راستے پہ نکلیں, امن کی شمع آئیں اور پیلسٹینینز کی آواز بنیں. وہ حق اور سچ پر ہیں, اور دنیا نے پچھلے 76 ایئر سے سب سے پرانا مسئلہ کشمیر اور پیلسٹائن کا یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈا میں. یہ بتائیں کہ آپ نے اڈیالہ جیل کا بھی وزٹ کیا, ایک خاص جماعت جو تحریک-e-انصاف ہے اس کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں جیلوں میں, خصوصاً اڈیالہ جیل میں 2-3 خواتین خود بھی آئیں, انہوں نے بھی یہ الزام لگایا کہ ہمارے ساتھ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. تو اس پر آپ کیا کہتی ہیں, کیا جیلوں میں ایسا واقعی ہو رہا ہے تحریک-e-انصاف کی خواتین؟ دیکھیں, کسی بھی قسم کے پرزنرز ہوں, چاہے وہ پولیٹیکل پرزنرز ہوں, چاہے وہ نان پولیٹیکل پرزنرز ہوں, فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں بیسک, ہر پرزنر میرے لیے ایکول ہے. بیسک میری کنسرن ہیومن رائٹس منسٹری کی اور میری اپنی جو پوری جدوجہد ہے انسانیت کے لیے اور کشمیر کاز کے حوالے سے, تو وہ یہی ہے کہ جو بھی پرزنرز ہیں ان کو اچھی ہیلتھ فیسلٹیز ملی وہاں پہ, ان کو وہاں پہ جو ہے ایک ہائیجین انوائرمنٹ ہو, فیملی سے ملنے کی ان کو اجازت ہو, ان کو لیگل کاؤنسل ایکسیس ہو, ان کو فزیکلی پروڈیوس کیا جائے. اور جو جہاں تک ان کے کورٹ کی بات ہے, وہ عدالت کا معاملہ ہے, وہ سب جوڈس معاملے ہیں, اس کے اندر کیونکہ ہم سب پڑھے لکھے ہیں, اور اس کے اندر کوئی بھی انٹرفیئر کرے تو وہ آئی تھنک وہ بہت ہی انسیولائزڈ ہو جاتا ہے. اور آئی تھنک وی شوڈ ناٹ پٹ پریشر آن دا جوڈیشری, جو بھی جوڈیشل ہمارا سسٹم ہے وی شوڈ ریسپیکٹ اٹ. مگر جہاں تک پریزنس کی بات ہے, میں خود ان کے دورے کر رہی ہوں, اور اڈیالہ جیل کے اندر بھی جو مجھے وہاں سے میں نے خود بھی رپورٹس لی ہیں کہ پرزنرز جتنے بھی, چاہے اس میں سیاسی ہیں, غیر سیاسی ہیں, یا جو بھی ان کے کیسز ہیں, کہ ان کو فیملی سے ملنے کی اجازت دی جا رہی ہے, اور ان کو کورٹس میں بھی پروڈیوس کیا جا رہا ہے, اور ان کو ان کے جو لائرز ہیں وہ بھی ان کو مل رہے ہیں. یہاں پہ بھی جا کے میں یہ ساری چیزیں چیک کروں گی, اور سامان بھی لے کر ہم جو بھی یہاں پہ جو بھی بچے ہیں, اسپیشلی مجھے سب سے زیادہ جو پین ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پریزنز میں دیکھنا, اور خاص طور پہ وہ بچے جن کی مائیں یہاں پہ اریسٹڈ ہیں اور وہ کہیں اور جا نہیں سکتے, تو ان کا کیا قصور ہے. تو ان کی بھی کاؤنسلنگ ہو, کاؤنسلنگ سیشنز بھی ہم ارینج کروانے لگے ہیں, اور ان کی بھی تھیراپی ہو, اور یہاں پہ ان کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ, پلے گراؤنڈ ہو, اچھا اسکول ہو, وہ بچے جائیں, اور ایٹ لیسٹ ان کا یہ جو بچپن ہے یہ نہ کھو جائے کہ انہوں نے آنکھ ہی جیل میں کھولی, ان کا نہ گناہ نہ قصور. اچھا میڈم, یہ بتا دیجیے کہ آپ نے اڈیالہ جیل کا وزٹ کیا ہے, وہاں پر جو پولیٹیکل قیدی ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہوئی, خصوصاً جو ایک جماعت کے سربراہ وہاں پہ قائد ہیں, اس حوالے سے ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, ان سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ دیکھیے, میں لاسٹ ٹائم جب گئی تھی تو جن کی آپ ذکر کریں وہ نہیں تھے, میں سب کو ملی ہوں, اور میں یقین کریں میرے لیے سارے پرزنرز, کوئی ریڑھی والا ہے, کسی نے چھوٹی سی چوری کی ہے, کوئی بڑی چوری کی ہے, کوئی ویسے اپنے آپ کو بے گناہ کہہ رہا ہے, یا بے گناہ ہے یا نہیں ہے, یا کچھ بھی ہے, میرے لیے سارے ایکول ہیں, کیونکہ جو مینڈیٹ مجھے ملا ہے مجھے وہ 22 کروڑ عوام کا ملا ہے, اور اس کے اندر جو بھی ہیں آپ سب ایکولی رسپیکٹیبل ہیں, چاہے وہ بوڑھے ہیں, بزرگ ہیں, بچے ہیں, مرد ہیں, عورتیں. اور کیونکہ میرا کمپیریزن مقبوضہ جموں کشمیر کی, میں نے جیلوں میں آنکھ کھولی ہے, ہم لوگوں نے دیکھا ہے وہاں کی بربریت, تو اس سے زمین آسمان کا فرق ہے یہاں پہ. کیونکہ جب آپ کا پولیٹیکل پرزنرز پاکستان کے, ان کو فزیکلی پروڈیوس کیا جا رہا ہے, ان کی فیملیز ان سے مل رہی ہیں, ان کو لائرز کی ایکسیس ہے, آگے
जज जानता है, जज ने फैसला करना है, उसमें तो कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, मगर उनको वो सारी ड्यू जो फैसिलिटीज जो लीगल हैं जिनीवा कन्वेंशंस के मुताबिक राइट्स ऑफ प्रिजनर्स वो उनको जो मिल रही हैं, जिनको नहीं मिल रही है, उस पर हमने काम करना है। इंसानी हकूक के लिए वज़ीर-ए-आज़म